آپ جو سوچتے ہیں وہ ہو کے رہتا ہے۔ آپ جیسا سوچیں گے زندگی بالکل ویسی ہی ہوگی۔ اس وقت زندگی میں جو کچھ آپ کر رہے ہیں، جہاں پہ کھڑے ہیں، جس قسم کی کامیابی یا ناکامی آپ نے سمیٹی ہے، وہ بذات خود آپ نے پیدا کیے ہیں۔ تو آپ نے یہ سوچا ہوگا کہ میں کیسے ذمہ دار ہوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے، اپنے رات کے خوابوں میں تو اکثر اوقات ہم کامیابی کے بارے میں سوچتے ہیں، لیکن جاگتی آنکھوں کے کھلی آنکھوں کے خوابوں میں تحقیقات بتاتی ہے کہ ہم اپنا زیادہ تر وقت کامیابی، خوشحالی اور ترقی کے بارے میں نہیں سوچتے، چونکہ ہمارے آس پاس بے شمار مسائل، پریشانیاں رہتی ہیں، لہٰذا انہی پریشانیوں اور تکلیفوں کے بارے میں سوچتے ہوئے ہمارا دن گزر جاتا ہے۔ سوچ کا اصول یہ کہتا ہے کہ کسی چیز کے بارے میں آپ جتنا سوچیں گے، آپ کی زندگی میں اس کی اتنی ہی فراوانی ہوگی۔ یہ زندگی جو آپ اس وقت جی رہے ہیں، آپ نے خود اس کو اپنی طرف کھینچا ہے، اپنی طرف متوجہ کیا ہے، یہ زندگی اپنی طرف خود بلائی ہے۔ کائنات کا اصول ہے، ہم جس چیز کو بدل نہیں سکتے اس کی شکایت ہم نہیں کرتے۔ ہم شکایت صرف اسی چیز کی کرتے ہیں جس کے بارے میں ہمیں لگتا ہے کہ ہم اس کو بدل سکتے ہیں۔ بدلنے کی ذمہ داری اٹھانا شرط ہے، اور ذمہ داری اٹھانا کامیابی کا پہلا قدم ہے۔ اسی طرح سوچ کا اصول بھی اٹل اور وفاقی ہے۔ سوچ کا اصول کہتا ہے، آپ جو سوچیں گے وہ آپ کے ساتھ ہو کے رہتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ میں تو بہت اچھا سوچتا ہوں، پھر ناکامی کیوں ہاتھ لگتی ہے؟ صرف آپ نے سوچنا نہیں بلکہ اچھا سوچ کر اس کو عملی جامہ پہنانا ہے، تب جا کے کامیابی آپ کے مقدر بنے گی۔ ہم کامیابی کے بارے میں کبھی سوچتے ہیں اور ناکامی کے بارے میں باقاعدگی سے۔ اپنی کامیابی، خوشحالی اور ترقی کے بارے میں سوچتے ہوئے ہم اتنی شدت، جوش اور جذبے کا مظاہرہ بھی نہیں کرتے جتنا ہم اپنی ناکامی کے بارے میں سوچتے ہیں۔ ناکامی کی سوچ کے پہلوان کو ہم بہت طاقتور بنا دیتے ہیں۔ زیادہ تر ناکامی کے بارے میں سوچتے رہنے سے ناکامی کی سوچ کا پہلوان بڑا ہو جاتا ہے اور ایک دن چیمپئن بن جاتا ہے۔ کامیابی کے بارے میں ہم کم سوچتے ہیں، شدت سے نہیں سوچتے، خوشی سے نہیں سوچتے، اس لیے یہ پہلوان اکثر کمزور ہو جاتا ہے۔ تو پھر اس لڑائی میں شکست کس کو ملے گی؟ بھائی کامیابی کا پہلوان بیچارہ تھک جائے گا، ناکامی کا پہلوان بڑی آسانی سے جیت جائے گا۔ اب سمجھ میں آیا کہ کیوں سوچتے تو ہم کامیابی کے بارے میں ہیں لیکن ملتی ہمیں زندگی میں ناکامی۔ تحقیقات یہ بتاتی ہے کہ ہم اپنے ماضی سے خوشگوار واقعات کو یاد کر کے انہیں اتنی شدت سے اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں۔ کامیابی کی سوچوں کا پہلوان اکثر کمزور ہے تو ناکامی کی سوچوں کا پہلوان اس کو پچھاڑ دے گا۔ فیصلہ آپ خود کیجئے کہ آپ نے کس قسم کی سوچوں کو طاقت دینی ہے۔ ناکامی کی سوچ کو طاقت دینی ہے یا کامیابی کی سوچ کو؟ آپ نے کس پہلوان کو زیادہ کھلانا پلانا ہے؟ تنگ دستی کے پہلوان کو یا خوشحالی کے پہلوان کو؟ غریبی کے پہلوان کو یا امیری کے پہلوان کو؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ سوچ کا اصول یہ کہتا ہے کہ جس قسم کی سوچ اس وقت آپ کے ذہن میں، آپ کا ذہن اسی طرح کی مزید سوچوں کو جنم دے گا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ امیر لوگ اور زیادہ امیر ہوتے جاتے ہیں، کیونکہ ان کے ذہن میں ہر وقت ترقی، خوشحالی کی سوچیں ہوتی ہیں۔ اس کے برعکس غریب لوگ اور بھی غریب ہوتے جاتے ہیں، کیونکہ وہ زیادہ تر وقت اپنے ذہن میں پریشانیوں کو جگہ دیتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں، سوچیں اپنے جیسی سوچوں سے دوستی کر لیتی ہیں۔ سوچیں زندگی کے نتائج کی ذمہ داری ہوتی ہے، تو پھر اپنی سوچوں کے لیے کون ذمہ دار ہے؟ تو پھر آپ خود ذمہ دار ہیں۔ اگر آپ کا ہدف خوشحال ہونا ہے اور آپ مسلسل پریشان رہتے ہیں تو آپ خوشحال نہیں ہو سکتے۔ آپ خوشحال تب ہو سکتے ہیں اگر آپ اپنے ذہن میں خوشحالی اور کامیابی کی سوچوں کو جگہ دیں، مسلسل اچھی ذہنی اور جسمانی کیفیت میں رہیں، تو آپ ایک دن کامیاب شخص بن جائیں گے۔